تم بھی مجمع والو، تم بھی کیمرے والو، پیچھے والو، تم ہاں تو بہار آئی ہے نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہم یہ جو یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، یہ رسول اللہ کی تخلیق نہیں ہوئی ربیع الاول میں۔ علماء میری بات پہ توجہ رکھیں، علماء سب میری بات پہ توجہ رکھیں۔ میں کسی کی اجازت نہیں مانگ رہا گفتگو کے لیے، توجہ مانگ رہا ہوں۔ ہاں تو رسول اللہ کی تخلیق نہیں ہوئی، رسول اللہ ربیع الاول میں تشریف لائے ہیں۔ تیرا میرا اس سے پہلے کوئی ہسٹری نہیں ہے۔ تو میں جب پیدا ہوتے ہیں تب سے ہماری ہسٹری لکھی شروع ہوتی ہے۔ رسول اللہ آج تشریف لائے ہیں۔ رسول اللہ تو تب سے ہیں جب وہ کنت کنزن مخفیہ تھا، اور سرکار فرماتے ہیں کنت نبیہ، میں تب بھی اللہ کا نبی تھا۔ رسول اللہ کب سے ہے؟ ایک دفعہ حضرت جابر نے رسول اللہ سے پوچھا، میں خالص ولادت بیان کروں گا، میں تب سے شروع کروں گا اور 1400 سال پہلے 12 ربیع الاول تک آؤں گا۔ رسول اللہ سے ایک دفعہ حضرت جابر نے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ کریم نے سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق فرمائی؟ سرکار نے فرمایا، جابر، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کی تخلیق فرمائی۔ اللہ نے سب سے پہلے، میں ایک جملہ پہلے کہہ دوں، سب احباب مبارکباد پیش کر رہے تھے، مجھے اکثر فون آتے ہیں کہ آپ تک پہنچ نہیں پاتے، آپ سب نے بھی جب میں یہاں آیا تو مجھے مبارک دی، آپ سب کا بہت شکریہ، اللہ کریم آپ سب کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ ابھی فون آیا، مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میرے شیخ نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ جو اصل ہے اس کے احترام کرو، اس کے ہاتھ بھی چوم لو، اور جس میں ذرا سی بھی شریعت کی دوری نظر آ رہی ہے اس سے سلام بھی مت لینا۔ حبیب اللہ شاہ صاحب گھمگول والے، ان کا فون آیا، مبارک دے رہے تھے، اللہ کریم ان کو بھی بہت جزا عطا فرمائے، وہ بھی اصل پہ کام کر رہے ہیں۔ میرے شیخ کی تعلیم ہے کہ اصل کی تعریف کرو، نقل کو نہ مانو، اس لیے میں نے جہاں نقل کو نہ مانا اصل کی تعریف بھی کی۔ جی ان کا بھی بہت شکریہ، آپ سب کا بہت شکریہ۔ رسول اللہ سے جابر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، رب کریم نے سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق فرمائی؟ سرکار نے فرمایا، جابر، اللہ کریم نے سب سے پہلے میرے نور کی تخلیق فرمائی۔ اللہ کریم نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کی تخلیق فرمائی۔ حضرت جابر نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کے نور کے بعد اللہ نے کیا بنایا؟ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ کے دیوالوں ذرا جھوم جھوم کے سننا، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، جابر، پہلے اللہ نے میرا نور بنایا، پھر جس کو بنایا بس میرے نور سے بنایا۔ گویا کہ عرش بنا تو میرے نور سے، فرش بنا تو میرے نور سے، جنت بنی تو میرے نور سے، لوح قلم بنے تو میرے نور سے، ارے سدرہ بنا تو میرے نور سے، پہاڑیں بنی تو میرے نور سے، پھول کھلے تو میرے نور سے، ارے ماضی بنا تو میرے نور سے، مستقبل بنا تو میرے نور سے، جبریل بنا تو میرے نور سے، میکائیل بنا تو میرے نور سے، اسرافیل بنا تو میرے نور سے، اسرائیل بنا تو میرے نور سے، ملائکہ بنے تو میرے نور سے۔ جابر، رب نے میرا نور بنایا، پھر جس کو بنایا میرے نور سے۔ نعرہ رسالت! رسول اللہ میرے مالک کب سے ہیں؟ میرے آقا کب سے ہیں؟ میرے آقا نے ایک دفعہ جبریل سے پوچھا، جبریل تیری کتنی عمر ہے؟ جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ، عمر کا تو نہیں پتا، لیکن ایک چیز پتا ہے کہ چوتھے حجاب میں نے ایک بہت خوبصورت نور کا ستارہ دیکھا تھا۔ یا رسول اللہ، وہ نور کے ستارے میں اتنی کشش تھی، وہ نور کا ستارہ اتنا خوبصورت تھا، اس کو دیکھ کے اتنا سکون ملا کہ پھر میں منتظر رہتا تھا کہ یہ نور میں دوبارہ کب دیکھ پاؤں گا۔ یا رسول اللہ، کوئی 1-2 سال بعد نہیں، 70,000 سال بعد مجھے پھر وہ ستارہ نظر آیا۔ یا رسول اللہ، پھر میں نے انتظار شروع کر دیا۔ یا رسول اللہ، پھر 70,000 سال بعد نظر آیا۔ یا رسول اللہ، 72
70,000 مرتبہ وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد نظر آتا تھا۔ یا رسول اللہ، اس سے عمر کا اندازہ ہے کہ اتنی طویل عمر ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جبریل جانتا ہے وہ نور کس کا نور تھا؟ وہ نور میرا نور۔ تو جس کو اتنے سالوں سے جبرائیل دیکھ رہا تھا، وہ نور 12 ربیع الاول کو تخلیق نہیں ہوا، تشریف لایا۔ پھر جب رب کریم نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، تفسیر روح المعانی میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ جب اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو آدم علیہ السلام کی پشت میں رسول اللہ کا نور مبارک رکھا۔ جیسے ہی رب کریم نے آدم علیہ السلام کی پشت میں رسول اللہ کا نور رکھا تو ان کی پیشانی پر نور مصطفیٰ جگمگانا شروع ہو گیا۔ امام فخر الدین رازی ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر جب رب کریم نے ملائکہ کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، واللہ وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، وہ سجدہ نور مصطفیٰ کو۔ پھر جو نور مصطفیٰ کے آگے جھکا وہ جبرائیل بن گیا۔ جملوں پہ توجہ، جو نور مصطفیٰ کے آگے جھکا وہ اسرافیل بن گیا، جو نور مصطفیٰ کا احترام کیا جس نے وہ میکائیل بن گیا، جس نے نور مصطفیٰ کی تعظیم میں اپنا سر جھکا دیا وہ اسرائیل بن گیا، اور جس نے نور مصطفیٰ کے آگے جھکنے سے انکار کیا وہ ابلیس بن گیا۔ دنیا میں بھی جس نے نور مصطفیٰ کا احترام کیا وہ صدیق بن گیا، دنیا میں بھی جس نے نور مصطفیٰ کا احترام کیا وہ غوث اعظم بن گیا، وہ داتا علی حجویری بن گیا، وہ خواجہ عبد الکریم بن گیا، اور جس نے اس نور سے آگے احترام نہ کیا وہ شیطان بن گیا، وہ مرتد بن گیا۔ پھر اسی نور کا سفر بتا رہا ہوں۔ جب رب کریم نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی، ان کی تخلیق فرمائی، ان کو کہا اے آدم ذرا سر تو اٹھاؤ، اپنی آنکھوں کو کھولو، اپنے سر کو اٹھاؤ۔ حضرت آدم نے آنکھوں کو کھولا، سر اٹھایا تو رب کریم کے عرش کے کنگروں پر رسول اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھا، رسول اللہ کا نور سے روشن دیکھا۔ رب کریم سے پوچھا آدم نے کہ یا اللہ یہ کیا ہے، یہ کون ہے جن کے نور سے تو نے اپنے عرش کے کنگروں کو منور کیا ہوا ہے؟ رب کریم نے فرمایا اے آدم آج کہنے والے کہ میں بتاتا ہوں رسول اللہ کی کتنی شان ہے، اوقات میں رہو۔ رب کریم حضرت آدم سے ارشاد فرما رہا ہے اے آدم ان کی شانیں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، آپ کے لیے اتنا جان لینا بہت ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو آپ بھی نہ ہوتے۔ پھر اسی نور کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ جب یہ نور حضرت نوح علیہ السلام میں پہنچتا ہے ان کی کشتی کو کنارہ مل جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ نور حضرت ابراہیم میں پہنچتا ہے تو وہ آگ ان کے لیے باغ بن جاتی ہے، اور حضرت عباس نے جو سرکار کی شان میں اشعار کہے انہیں میں بھی یہ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ آگ نہیں جلا سکی تو اس کی فقط یہ وجہ تھی کہ ان کے میں آپ کا نور مبارک جگمگا رہا تھا۔ جب یہ نور حضرت عبد المطلب میں پہنچتا ہے تو جب ابرہ جو بادشاہ تھا وہ مکہ میں کعبے پہ حملے کے لیے آ رہا تھا تو ابرہ کے سارے ہاتھی اس کو سجدہ کیا کرتے تھے، ابرہ کے تمام ہاتھی اس کو سجدہ کیا کرتے تھے، لیکن ان میں سے ایک جو اس کو سب سے بڑا اور سب سے پرانا ہاتھی تھا وہ ابرہ کو سجدہ نہ کیا کرتا تھا، وہ ابرہ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیتا تھا۔ لیکن جیسے ہی ابرہ اپنے سارے ہاتھیوں کی فوج کو لے کے مکہ پہنچتا ہے وہ ہاتھی جس نے کبھی ابرہ کو سجدہ نہیں کیا تھا وہ حضرت عبد المطلب کی زیارت کرتا ہے اور گھٹنوں کے بل جھک جاتا ہے، حضرت عبد المطلب کو سجدہ کرتا ہے اور ہاتھی کو اللہ زبان عطا کرتا ہے۔ ہاتھی حضرت عبد المطلب سے عرض کرتا ہے کہ حضور آپ کی پیشانی پر جو نور مصطفیٰ جگمگا رہا ہے اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ جنگل میں حضرت عبد المطلب جاتے تو جنگل کے ہاتھی جنگل کے شیر ان کو عرض کیا کرتے کہ حضور کرم فرمائیے، ہم پر سواری فرمائیے۔ پھر یہی نور
جب حضرت آمنہ میں پہنچتا ہے. پھر جب یہ نور حضرت مائی صاحبہ میں پہنچتا ہے, یہ مہینہ جب آتا ہے جب یہ مسلمانوں کی بہار آتی ہے, حضرت مائی صاحبہ ارشاد فرماتی ہیں, حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ ارشاد فرماتی ہیں, وہ میرے نزدیک, ہمارے نزدیک جن کے ایمان کے صدقے ہمارے ایمان سلامت ہیں, اللہ کریم قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمائے. حضرت مائی صاحبہ فرماتی ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا, اس کی 12ویں شب تھی, رات جا رہی